سلطانہ بیگم کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی تھی کیونکہ روحان شاہ سے وہ تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن بات کر لیتی تھی، یہ جان کر کہ ان کا بیٹا وہاں خیر و عافیت سے ہے اور اس کی بہت بڑی نوکری لگ چکی ہے۔ انہیں اطمینان تھا، لیکن اب وہ سوچنے پر مجبور تھی یہ 2 کوڑی کے اوقات والی کم پڑھی لکھی لڑکی سچ میں ان کے بیٹے کے لائق نہیں تھی، لیکن انہوں نے بھی اس لڑکی کو اس کی اوقات پر رکھا ہوا ہے۔ اب وہ اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کرنے کا سوچ رہی تھی، لیکن اچانک اس گھر میں ظاہر شاہ کے روپ میں ایک مہمان کا اضافہ ہوا تھا۔ وہ سلطانہ بیگم کے بھائی کا بیٹا تھا، یعنی کہ ان کا بھتیجا، جو نوکری کرنے کی غرض سے شہر میں آیا تھا۔ وہ چند دن اس گھر میں گزارنے والا تھا۔ تھوڑے ہی دنوں بعد اسے مہرو کی اس گھر میں اوقات پتہ چل گئی تھی۔ اس دن بھی وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب وہ بالکل اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ بہت ہی گھٹیا سلوک کیا جاتا ہے آپ جیسی خوبصورت خاتون کے ساتھ اس گھر میں۔ زاہد کی بھاری آواز پر وہ ایک دم ہی خوف سے اچھل پڑی تھی۔ آپ تو اچھے خاصے خوبصورت ہیں، لیکن کتنی خراب حالت کر دی ہے آپ کی ان لوگوں نے۔ وہ بڑی ہمدردی جتا رہا تھا، لیکن اس کی نگاہیں مہرو کو زہر لگ رہی تھی۔ آپ پلیز باہر سب کے ساتھ جا کر بیٹھیں، 2 ٹوک لہجے میں کہتی وہ رخ موڑ گئی تھی۔ زاہد کو جب بھی موقع ملتا وہ اس کے آگے پیچھے منڈلاتا، لیکن مہرو کو اپنا آپ اس سے کیسے محفوظ رکھنا ہے یہ وہ خوب اچھے سے جانتی تھی۔ بس روزانہ نماز پڑھ کر یہ دعا ضرور کرتی کہ خدا اس کے لیے آسانی پیدا کرے۔ یوں ہی کرتے کرتے 2 مہینے گزر گئے تھے۔ زاہد کافی دن تک تو اسے پریشان کرتا رہا، پھر اس کا 2 ٹوک اور سرد رویہ دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گیا اور کچھ دنوں کے بعد وہ اس گھر سے ہی چلا گیا۔ سلطانہ بیگم نے اپنی دونوں بیٹیوں کے ایک بہت اچھی جگہ رشتے دیکھ لیے تھے، لیکن وہ دل میں طرح طرح کے منصوبے بناتی کہ اس لڑکی سے کیسے جان چھڑوانی ہے، کیونکہ روحان شاہ نے خبردار کر دیا تھا کہ جب تک اس لڑکی کو اس گھر سے نہیں نکالیں گی وہ ہرگز واپس نہیں آئے گا۔ لیکن اچانک ہی وہ ہوا جس کا اسے خدشہ بھی نہیں تھا۔ اس دن بھی وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب کھڑے کھڑے اسے چکر آنے لگے۔ وہ نہایت کمزوری اور تھکن محسوس کرتی کچن میں کام کر رہی تھی، لیکن آج طبیعت بدحال ہو رہی تھی۔ صبح اس نے اسی خراب طبیعت کی وجہ سے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا اور اب دوپہر کا کھانا کھانے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اسے بہت کمزوری ہو رہی تھی، اس لیے زبردستی کھانا کھانے لگی۔ ابھی 2 ہی نوالے لیے تھے جب اسے اچانک متلی سی محسوس ہوئی اور وہ الٹی کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اسے الٹیاں کرتے دیکھ کر سلطانہ بیگم کو شک محسوس ہوا تھا، تبھی انہوں نے مہرو کو بازو سے پکڑ لیا۔ تمہاری طبیعت کیوں اتنی خراب ہو رہی ہے؟ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ سہم کر رہ گئی تھی۔ جی، وہ کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ اچھا، اسی کمزوری کی وجہ سے الٹیاں لگ رہی ہیں؟ چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں کہ آخر اس کمزوری الٹی کا راز کیا ہے۔ انہوں نے مہرو کو تیار ہونے کا کہا اور اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئی۔ ڈاکٹر سلطانہ بیگم سے کہنے لگی، یہ آپ کی بہو ہے تو مبارک ہو، آپ دادی بننے والی ہیں، 2 مہینے پریگننٹ ہیں یہ۔ سلطانہ بیگم نے وہیں کلینک میں بیٹھے بیٹھے ہی مہرو کو غضبناک نظروں سے دیکھا تھا، پھر گھر آ کر تو انہوں نے وہ تماشا کھڑا کیا کہ خدا کی پناہ۔ دلاور شاہ بھی فیکٹری سے گھر آ چکے تھے۔ یہ دیکھ لو تمہاری بھتیجی کے کارنامے، میرے بیٹے کی نکاح میں ہوتے ہوئے نہ جانے کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ تمہاری بھتیجی حاملہ ہے، جبکہ بعد سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ روحان شاہ نے تو اسے منہ بھی نہیں لگایا۔ دیکھنا تو دور کی بات ہے، وہ تو اسے نفرت کرتا ہے، نہ جانے کس کی گندگی اپنے پیٹ میں لے کر گھوم رہی ہے۔ ہمارے گھر میں میرا بس نہ چلے کہ میں اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں۔ سلطانہ بیگم کا لہجہ غضبناک تھا۔ دلاور شاہ خود بھی ساکت رہ گئے تھے، جبکہ مہرو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے تایا ابا اور تائی اماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تائی اماں، خدا کے لیے مجھ پر الزام مت لگائیں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ بچہ آپ کے بیٹے کا ہی ہے۔ چپ، گستاخ لڑکی، بدکردار ہو کر زبان چلاتی ہو۔ سلطانہ بیگم نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ میرا بیٹا جو شادی کی رات تمہیں چھوڑ کر سمندر پار چلا گیا، وہ تو تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، وہ تمہارے ساتھ کوئی تعلق بنائے گا؟ جھوٹے الزام لگاتی ہو میرے بیٹے پر، صاف صاف بتاؤ کہ یہ گناہ کس کا ہے؟ سلطانہ بیگم نے اسے بالوں سے پکڑا۔ رانیہ اور تانیہ بھی اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں کہ اس لڑکی کے آنے کے بعد ان کے گھر میں یہ کیا تماشے چل رہے ہیں، جبکہ دلاور شاہ کہنے لگے، سلطانہ بیگم یہ مسئلہ چیخنے چلانے سے حل نہیں ہوگا، اس لڑکی سے پوچھو کہ آخر اس نے یہ سب کس کے ساتھ مل کر کیا ہے۔ ہم روحان شاہ کو کیا جواب دیں گے کہ اس کی بیوی جو اس کے نکاح میں ہے وہ کسی غیر کے ساتھ تعلق میں ہو کر حاملہ ہو چکی ہے؟
دلاور شاہ نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا تھا جبکہ مہرو نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ جنہیں باپ کی جگہ پر سمجھتی تھی اس کے سگے تایا ابا بھی اس پر اتنا غلطی الزام لگا سکتے ہیں۔ اچانک ہی وہ روتے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں تایا ابا، میرا یقین کیجیے، یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ آپ کے بیٹے روحان شاہ کا ہی ہے۔ انہوں نے میرے ساتھ تعلق بنایا تھا، اگر یقین نہیں آتا تو آپ فون کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ آخر آپ لوگوں کو میری بات کا یقین کیوں نہیں آ رہا؟ چپ ہو جاؤ، مسلسل میرے بیٹے کا نام لیے جا رہی ہو، زہر لگ رہی ہو تم مجھے۔ جی، اب اگر تم نے اپنی گندی زبان سے روحان شاہ کا نام لیا تو تمہاری زبان ہی کاٹ دوں گی۔ میں تو کہتی ہوں کہ اسے واپس اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دو۔ جب وہ غیرت مند ماں باپ اپنی بیٹی کی رسوائی کی کہانی سنیں گے تو زندہ درگور ہو جائیں گے۔ اور ویسے بھی گاؤں کے لوگ تو ہوتے ہی اتنے پرانے روایات کے کہ وہ اس لڑکی کو تو زندہ چھوڑیں گے نہیں، نہ صرف اس کو بلکہ اس کے بچے کو بھی جان سے مار دیں گے۔ سلطانہ بیگم بڑے شفاق لہجے میں کہہ رہی تھیں۔ یہ سن کر مہرو پوری جان سے کام گئی تھی۔ نہ اس کا روحان شاہ سے کوئی رابطہ تھا اور نہ ہی سلطانہ بیگم اس سے کوئی بات کروانے پر تیار تھی۔ وہ اپنی سچائی کا ثبوت کہاں سے لے کر آتی؟ دبی دلاور شاہ کہنے لگے، یوں سے گاؤں بھیجنا مناسب نہیں۔ اب اس لڑکی کو یہیں پر رکھو اور روحان شاہ سے کچھ کہنا بھی ٹھیک نہیں، کہیں وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سے طلاق نہ دے دے۔ میں کچھ سوچتا ہوں۔ دلاور شاہ بڑے پریشان تھے جبکہ مہرو کی آنکھوں سے آنسو دریا کی طرح بہہ رہے تھے۔ سلطانہ بیگم نے اسے نفرت سے ٹھوکر ماری اور کہنے لگی، آج کے بعد میری نگاہوں کے سامنے نہ آنا، اس گھر میں ایسے رہنا جیسے کوئی باندھی رہتی ہے۔ سب لوگ اس میں نفرت بھری نظر ڈال کر اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ پیچھے وہ اپنا ٹوٹا کٹا وجود مسلسل آنسو بہاتی رہ گئی۔ آخر یہ سب لوگ اسے اتنی نفرت اور اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں یقین نہیں کر رہے کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ روحان شاہ کا ہے؟ وہ ٹوٹی ذات اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی اپنے اسٹور نما کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور تقدیر کھڑی اس پہ زور زور سے ہنس رہی تھی۔ روحان شاہ کو ابھی تک اس بات کے بارے میں کوئی خبر نہ تھی، لیکن مہرو ہر روز ایک نئی ذلت اور نفرت کا سامنا کر رہی تھی۔ اس کے باہر جانے پر مکمل پابندی تھی تو اپنے ماں باپ اپنی دادی سے بھی اس کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ گاؤں سے آنے کے بعد تو وہ بالکل کٹ کر رہ گئی تھی۔ دوسری طرف سلطانہ بیگم ہر وقت اسے یہ کہہ کر ڈراتی کہ جیسے ہی تمہارے ماں باپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ تم ایک ناجائز بچے کی ماں بننے والی ہو تو وہ تمہیں زندہ درگور کر دیں گے۔ خدا کے لیے آپ میرا یقین کیوں نہیں کرتی کہ یہ بچہ روحان شاہ کا ہے اور کسی کا نہیں؟ آپ بھلے ان سے پوچھ لیں۔ یہ بات اس کی آنکھیں شدید اذیت سے دوچار تھیں۔ چپ، خبردار بدکردار لڑکی، جو اپنی زبان سے میرے بیٹے کا نام بھی لیا تو یہ بات میرے سامنے تو کہی ہے لیکن کسی اور کے سامنے کہنے کی ضرورت نہیں۔ صاف صاف بتاؤ کہ بچہ کس کا ہے؟ اوہو، کہیں یہ بچہ زاہد کا تو نہیں؟ کیونکہ کچھ مہینے پہلے اس گھر میں رہنے کے لیے آیا تھا۔ کہیں تم نے اس کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں بنا دیا تھا؟ انہوں نے اس پر جھوٹا بہتان باندھا تھا اور بالکل سنو کر رہ گئے۔ اتنی آزمائشوں کے بعد اب وہ تھک چکی تھی۔ کئی مہینے گزر گئے تھے لیکن ایک دن باتوں میں سلطانہ بیگم نے روحان سے ایک بات پوچھی تھی، کیا تمہارے دل میں اس نام نہاد بیوی کے لیے کوئی جذبات تو نہیں؟ تو روحان شاہ نے نفرت سے کہا تھا، ہرگز نہیں امی، ایسا سوچنا بھی مت۔ میں ہرگز اپنی زندگی میں اس لڑکی کو برداشت نہیں کروں گا۔ میری واپسی جب ہی ہوگی جب یہ لڑکی اس گھر میں نہیں ہوگی۔ اس نے صاف الفاظ میں اپنا فیصلہ سنا دیا تھا تو سلطانہ بیگم اندر ہی اندر ایک پلاننگ کرنے لگی اور وہ پلاننگ بڑی خطرناک تھی۔ وہ دل میں سوچنے پر مجبور تھی، کہیں یہ لڑکی سچ تو نہیں کہہ رہی؟ کیا یہ بچہ سچ میں روحان کا تو نہیں ہے؟ ان کا ذہن تانے بانے بن رہا تھا۔ اس رات جو وہ بیاہ کر مہرو کو اس گھر میں لے کر آئے تھے تو کچھ گھنٹوں کے لیے روحان گھر کے اندر آیا، پھر وہ اپنے کمرے میں بھی گیا تھا، لیکن 2-4 گھنٹے گزارنے کے بعد وہ بیگ لے کر یہ گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا، وہ بھی 7 سمندر پار۔ اندر یہ بچہ سچ میں روحان کا ہوا اور اسے پتہ چل گیا کہ مہرو ماں بننے والی ہے تو وہ اس لڑکی کو بھی اپنی زندگی میں قبول کر لے گا اور اس بچے کو بھی۔ مجھے کسی نہ کسی طرح اس بچے کو ختم کرنا ہوگا، ورنہ یہ لڑکی ہمیشہ کے لیے اس گھر کا مقدر بن جائے گی۔ وہ مہرو سے نفرت میں حد سے زیادہ گر چکی تھی، تبھی اگلے دن انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا اور مہرو کو اپنے کمرے میں نہیں آیا۔ تم جانتی ہو نا لڑکی، اگر یہ بات روحان کے سامنے آ گئی تو تمہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دے گا۔ ویسے تو تمہیں کون سا مہینہ لگ گیا ہے؟
وہ بڑی کڑک نگاہوں سے اس کے وجود کو گھور رہی تھی۔ میرو، میں بڑی سی چادر میں اپنا وجود چھپا رکھا تھا، وہ لب کاٹتے ہوئے کہنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم کب کوئی اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا تھا جو اسے ان باتوں کے بارے میں پتہ چلتا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم چلو میرے ساتھ۔ انہوں نے جیسے ایک فیصلہ کیا تھا، پھر وہ سب سے چھپ کر میرو کو اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی اور ڈاکٹر سے کہنے لگی، اس بچے کو ختم کروانا ہے۔ اس کالونی کی غیر معروف ڈاکٹر تھی، اس نے اچھی طرح میرو کا چیک اپ کیا، پھر سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہنے لگی، اب یہ ناممکن ہے، آپ کی بہو کی پریگننسی کو 7واں مہینہ لگ چکا ہے۔ یہ سنتے سلطانہ بیگم غصے سے بل کھا کر رہ گئی تھی، جو کہ میرو کے پاؤں تلے زمین نکل گئی تھی۔ وہ ہرگز نہیں جانتی تھی کہ سلطانہ بیگم کسی ارادے سے اسے ڈاکٹرنی کے پاس لے کر آئی ہے۔ وہ چپ چاپ اسے گھر واپس لے آئی تھی، لیکن جیسی رات ہوئی تو اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب ہلکی سی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا۔ میرو چونک کر اٹھ بیٹھی۔ وہ شیشے میں ایک دوا لے کر آئی تھی۔ لو، یہ دوا، اس کے بچے سے جان چھڑوا لو اگر اس گھر میں رہنا ہے۔ روحان کی بیوی بن کر وہ بڑی شفاق لہجے میں کہتی ایک ظالم عورت ہی لگ رہی تھی۔ یہ کیا ہے تائی اماں؟ وہ کامتے لہجے میں ان سے پوچھ رہی تھی۔ زیادہ سوال جواب مت کرو، جو کہا ہے وہ کرو۔ اس نے وہ دوا کی شیشی زبردستی اس کے منہ کو لگائی۔ اچانک ہی لائٹ چلی گئی اور میرو نے وہ دوا نیچے زمین پر پھینک دی تھی۔ سلطانہ بیگم نے غضبناک نظروں سے دیکھا تھا، پھر غصہ بھری سرگوشی میں کہنے لگی، یہ کیا بے وقوف؟ اتنی مشکل سے میں نے یہ دوا منگائی تھی اور تم نے میرا سارا کام بگاڑ دیا۔ وہ غصے سے اسے جھاڑتی کمرے سے باہر چلی گئی تھی، کیونکہ دوائی ساری نیچے گر گئی تھی۔ لیکن میرو نے ان کا ارادے جان لیے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ سلطانہ بیگم جو اس کی سگی تائی اماں ہے، وہ نہ صرف اس کی بلکہ اس کے ہونے والے بچے کی بھی جان کی دشمن بن گئی ہے۔ دن رات پریشانی میں اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ جب اگلے دن سلطانہ بیگم نے اسے دوبارہ کہا کہ وہ تیار ہو جائے، اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہیں، تو وہ شدید خوف کا شکار ہو گئی تھی۔ میں ہرگز ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی، یہ میرے بچے کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ یہ سوچ اسے جینے نہیں دے رہی تھی۔ اگلے لمحے اس نے ایک بڑا سنگین اور خطرناک فیصلہ کیا تھا۔ وہ واپس پلٹ کر گاؤں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اگر گاؤں جاتی تو طیبہ کے گھر والے اس پر اس طرح کے گندے گندے الزامات لگا کر اسے ماں باپ کی نظروں میں گرا سکتے تھے اور اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے، اور یہاں رہ کر نہ صرف اس کے بلکہ ہونے والے بچے کی بھی جان کو خطرہ تھا۔ شدید مایوسی اور پریشانی میں اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا، یہ گھر چھوڑ دینے کا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ابھی وہ رات کو گھر چھوڑ کر آ گئی تھی، وہ بھی اس حالت میں جبکہ وہ حاملہ تھی، شدید اذیت اور پریشانی میں، بالکل خالی ہاتھ، نہ کوئی ٹھکانہ نہ کوئی جائے پناہ۔ لیکن اس نے سن رکھا تھا شہر میں بہت سی ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر یتیم بے بس عورتوں کو ٹھکانہ مل جاتا ہے۔ وہ بھی کسی ایسی ٹھکانے کی تلاش میں تھی، لیکن اچانک ہی وہ ایک بہت بری اذیت کا شکار ہو گئی تھی۔ بڑی دردناک تکلیف کی لہریں اس کے وجود میں سر اٹھا رہی تھیں۔ وہ حیران تھی کہ تکلیف کیسی ہے۔ وہ سڑک کنارے بیٹھ کر اپنے آپ کو اس تکلیف سے نجات دلانے کی کوشش کر رہی تھی جو بڑھتی جا رہی تھی۔ یا رب العالمین، تو ہی میری مدد کر، مجھے اس اذیت سے نجات دلا۔ اسے اس لمحے میں بس خدا کی یاد آئی تھی، تبھی دور گاڑی کی ہیڈ لائٹ چمکی۔ گاڑی میں بیٹھی ایک عورت نے اس لڑکی کو سڑک کنارے بیٹھے دیکھ لیا تھا، تبھی ڈرائیور کو کہنے لگی، دیکھو ذرا سامنے یہ لڑکی کون بیٹھی ہے سڑک کنارے، بہت پریشان حال لگ رہی ہے۔ ڈرائیور نے میڈم کے کہنے پر گاڑی روک دی تھی، تبھی اس لڑکی کے پاس آ کر تیزی سے اپنی مالکن کے پاس آیا تھا۔ وہ تو بہت زیادہ تکلیف کا شکار ہے میڈم، شاید اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ اوہ، اکیلی لڑکی اور بچے کی پیدائش؟ وہ عورت جو بڑی مہربان شخصیت اور خدا کی طرف سے میرو کے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آئی تھیں، فوراً ہی اس کے پاس آئیں۔ کسی نہ کسی طرح ڈرائیور کے ساتھ اسے لے کر ہاسپٹل پہنچ گئی تھی، جہاں میرو نے 3-4 گھنٹوں کی تکلیف دہ اذیت کے بعد ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ ابھی تک وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھی، کیونکہ زیادہ تکلیف ہونے کی وجہ سے خون بھی زیادہ بہہ گیا تھا۔ اسے ایک طرف خون کی ڈرپ لگ رہی تھی تو دوسری طرف طاقت کی۔ اس وقت اسے کوئی ہوش نہیں تھا، لیکن وہ عورت جس کا نام نائلہ بیگم تھا مسلسل اس کی خبرگیری کر رہی تھی۔ بچے کو دیکھ کر جیسے انہیں ایک عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی میرو کو ہوش آیا، وہ اس کے بچے کو لے کر اس کے پاس آئی تھی۔ کیسی ہو بیٹی تم؟ شکر کرو کہ خدا نے تمہاری جان بخش دی، اور اس بچے کی بھی۔ ماشاءاللہ تمہارا بیٹا بالکل ٹھیک ہے۔ کیا تم اپنے گھر والوں کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہو؟ میں انہیں اطلاع دے دوں؟ وہ بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی، جبکہ میرو کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔
نہ وہ غم کا شکار تھی اور نہ ہی خوشی کی کیفیت میں. وہ ایک عجیب دوراہے پر تھی. کیسے بتاتی اس عورت کو کہ اس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، اور اس کا شوہر جو نہ ہونے کے برابر ہے، جس نے اس کے ساتھ رشتہ کام کیا تھا، اس رشتے کو دنیا والوں کی نظروں سے چھپا کر اسے بدنامی کی دہلیز پر کھڑا کر چکا ہے. وہ بالکل خاموش تھی. اچھا، تم بالکل بھی پریشان مت ہو. اگر تم کسی گھریلو پریشانی یا ذہنی پریشانی کا شکار ہو تو تم میرے ساتھ چل سکتے ہو. میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں. اس عورت کی بات پر اسے تسلی ہوئی تھی. خدا نے کم سے کم اسے رہنے کا ٹھکانہ تو دے دیا تھا. یہی سوچ اس کے لیے سکون کا باعث بنی تھی. تبھی اس نے اذیت سے آنکھیں بند کر لی. اپنے بیٹے کی طرف اس نے ایک بار بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، جو ابھی تک نائلہ بیگم کی گود میں تھا. آگے زندگی اس کے لیے کیا آزمائشیں لے کر آنے والی ہے، یہ وقت جانتا تھا یا صرف خدا کی ذات. بس اب وہ آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو حالات کے دہانے پر چھوڑ چکی تھی. پھر دن مہینوں کی طرح گزرے اور مہینے سالوں کی طرح. اس کا بیٹا، جس کا نام اس نے محراب رکھا تھا، وہ 4 سال کا ہو چکا تھا. نائلہ بیگم جو نہ صرف اس کے لیے شفیق ماں باپ بلکہ ایک مہربان سائے کی طرح ایک حفاظت دار درخت بن کر اس پر اپنی شفقت نچھاور کر رہی تھی. مہرو جو اپنوں کی اذیت کا شکار شدید ظلم و ستم کے بعد اپنا سسرال اور گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئی تھی، یہاں آ کر وہ خود کو بہت مضبوط محسوس کر رہی تھی. اس نے اپنی زندگی میں ہونے والی ساری اذیت نام داستان نائلہ بیگم کو بتا دی تھی. اسے سن کر وہ شدید برہمی کا شکار ہوئی تھی. میں ایک بیرسٹر ہوں. اگر تم کہو تو میں تمہارے شوہر سے تمہیں خلا بھی دلوا سکتی ہوں. نائلہ بیگم اس معاشرے میں ایک مضبوط جگہ تھی. میرو نفی میں سر ہلایا تھا. میں اس وقت کا انتظار کروں گی میڈم جب وہ خود ہی حقیقت تسلیم کرتا ہوا میرے پاس آئے گا اور ساری دنیا کو چیخ چیخ کر بتائے گا کہ یہ بیٹا اس کا ہے. اس کی اولاد کی وجہ سے مجھ پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے. مجھے ذہنی اذیت اور جسمانی اذیت دے کر دونوں طرح سے ٹارچر کیا گیا. اس کی آنکھوں میں نمی تھی. ٹھیک ہے، اب تم نے اپنے ماضی کے بارے میں نہیں سوچنا بلکہ آگے بڑھنا ہے. تم نے اپنا گریجویشن کمپلیٹ کرنا ہے اور آگے بھی تعلیم حاصل کرنی ہے. نائلہ بیگم کی مدد سے یہاں یونیورسٹی میں ماسٹرز کر رہی تھی اور اس کا آخری سال تھا. وہ ایک کمزور ڈرپوک لڑکی نہیں رہی تھی بلکہ مضبوط لڑکی بن کر اس معاشرے کے سامنے آئی تھی. کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایک بیٹے کی ماں ہے، لیکن نہ جانے کیوں ہر لمحہ اسے خوف ستاتا کہ جس دن اس کا سامنا روحان شاہ سے ہوگا تو کبھی اپنے ماضی کو سوچ کر کمزور نہ پڑ جائے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہونے والا تھا. اب محراب بھی 4 سال کا ہو گیا تھا. اس نے اسے اسکول میں داخل کروانے کا فیصلہ کیا تھا. اس دن بھی وہ بڑی خوشی خوشی اسے لے کر اسکول پہنچ گئی تھی. نائلہ بیگم نے جب سے اپنا شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا تھا، وہ زندگی خوشیوں سے ہمکنار ہو گئی تھی. محراب کا ہاتھ پکڑے وہ سڑک پار کرنے والی تھی جب اچانک ہی وہ ہاتھ چڑھا کر آگے جانے لگا. میرو کی جان ہتھیلی میں آ گئی تھی. اس سے پہلے اسے دبوچ کر آگے جانے سے روک لیتی، اس سے پہلے ہی بھاگ کر کسی نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا تھا. وہ ایک لمبا چوڑا نوجوان تھا جس کی میرو کی طرف پشت تھی، لیکن جیسے ہی پلٹ کر میرو کی طرف آیا، محراب کو دینے کے لیے وہ پتھر کی بت کی طرح ساکت کھڑی رہ گئی. وہ کوئی اور نہیں بلکہ روحان شاہ تھا. جبکہ روحان شاہ خود حیرت سے کبھی محراب کی طرف دیکھتا تو کبھی میرو کی طرف. وہ اس لڑکی کو پہچان گیا تھا. بھلے کچھ لمحے اس کے ساتھ گزارے تھے، چند گھنٹے اسے دیکھا تھا، لیکن وہ اسے کیسے نہ پہچانتا، جس کی آنکھوں کی واضح چمک روحان شاہ کو بتا رہی تھی کہ یہی وہ لڑکی ہے جو کئی سال پہلے نہ صرف اسے بلکہ اس کے گھر کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ چکی ہے. میرو نے محراب کا ہاتھ تھاما اور پاگلوں کی طرح وہاں سے بھاگنے لگی. پیچھے روحان اسے پکارتا رہ گیا، لیکن وہ گاڑی میں بیٹھی اور خوفزدہ لہجے میں ڈرائیور سے کہنے لگی، جلدی گاڑی چلا. وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ روحان شاہ کو اس کے ٹھکانے کا پتہ چلے. روحان شاہ اس لمحے بالکل ساکت کھڑا رہ گیا تھا. اسے کچھ سمجھ نہ آئی تھی کہ وہ کیا کرے. نہ جانے وہ کہاں چلی گئی جو ایک لمحے کے لیے اس کے سامنے آئی تھی. وہ سر پکڑ کر شدید اذیت کا شکار وہیں پر بیٹھتا چلا گیا. ٹھیک 2 سال بعد وہ گھر واپس لوٹا تھا. وہ سوچ رہا تھا کتنے دن بعد واپس آ رہے ہیں، نہ جانے پیچھے گھر کا کیا نقشہ ہوگا. سلطانہ بیگم اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھ کر خوشی سے بے حال ہو گئی تھی، تو دلاور شاہ کا بھی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. ابھی تک یہ بات اسے کسی نے نہیں بتائی تھی کہ وہ لڑکی جس سے وہ شروع سے ناپسند کرتا چلا آیا ہے، وہ یہ گھر چھوڑ کر رات کے اندھیرے میں فرار ہو گئی تھی، جس کے بارے میں اسے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ وہ حاملہ تھی. سر سے ملنے کے بعد اس نے سرسری لہجے میں اپنے باپ سے کہا تھا، بابا سائیں، کہاں ہے وہ آپ کی بھتیجی؟
کیا آپ اسے اس کے گھر چھوڑ آئے ہیں؟ تبھی دلاور شاہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ مجھے معاف کر دو بیٹے، میں نے اپنی زندگی میں ایک بڑے غلط فیصلہ کیا۔ شاہ خاندان سے اس لڑکی کا تعلق ختم ہو گیا ہے، نہ اس کے ماں باپ، نہ تمہاری دادی سائیں، اور نہ ہی ہمارا تمہارا اس سے اب کوئی رشتہ ہے۔ اچھا، ایسا بھی کیا ہوا ہے؟ وہ حیران تھا۔ کبھی سلطان ہاں بیگم ہاتھ مسلتے ہوئے کہنے لگی، یعنی کیا بتاؤں، اس نے تو ہماری ناک کے نیچے ایسا کھیل کھیلا۔ بس بیٹا، تمہارے جانے کے 2 مہینے بعد ہی وہ پریگننٹ ہو گئی تھی اور کہنے لگی کہ بچہ تمہارا ہے۔ اب بھلا بتاؤ، جس لڑکی کو تم نے اپنی زندگی میں قبول نہیں کیا تو تمہارے بچے کی ماں کیسے بن سکتی تھی؟ اسی لیے بس میں نے اسے کہا کہ سچائی بتاؤ تو وہ غلط لڑکی ثابت ہوئی کہ رات کے اندھیرے میں اس کے گھر کی دہلیز پار کر کے نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ اتنے مہینوں سے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ روحان شاہ پتھر کے بت کی طرح ساکت بیٹھا رہ گیا۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ لمحات گھومنے لگے۔ تو کیا انہی لمحات کے نتیجے میں وہ پریگننٹ ہو گئی تھی؟ اگر ایسی بات ہی تو اس کی کوکھ میں جنم لینے والا بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ اسی کا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ آپ سے کس نے کہا کہ وہ بچہ میرا نہیں تھا؟ سچ کہوں تو بابا سائیں، میں نے اس لڑکی کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کیا تھا، لیکن پردیس کی کٹھن زندگی گزارنے کے بعد مجھے اپنوں کے رشتے اور ان کی محبتوں کی سمجھ آئی ہے۔ میں اس لڑکی کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہتا تھا۔ اگر میں اسے دل سے نفرت کرتا تو ابھی تک اپنی زندگی میں کسی نہ کسی لڑکی کا انتخاب کر لیتا، لیکن کئی سالوں بعد مجھے سمجھ آ گئی کہ خدا نے اسے میری تقدیر میں لکھا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ اگر اس کی کوکھ میں کوئی بچہ تھا تو مجھے یقین ہے کہ وہ میرا ہی تھا۔ شاہ خاندان کی لڑکی کبھی بھی کسی بدنامی کو اپنے ماتھے پر نہیں سجا سکتی۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ ابھی کبھی مہرو کو ڈھونڈ کر اپنے سامنے لا کر کھڑا کر دے، اور اس بچے کو بھی جو نہ جانے اس دنیا میں آیا بھی ہو یا نہیں۔ وہ جیسے ایک اذیت ناک کیفیت کا شکار ہو گیا تھا، اور اس کے ماں باپ بے بس تھے، پہلے اپنے بیٹی کی نفرت کی وجہ سے اور اب اس کی محبت کی وجہ سے جو مہرو سے کرنے لگا تھا۔ سب کے سامنے حقیقت آ گئی تھی کہ وہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ روحان شاہ کا ہی تھا۔ اب سبھی مہرو کو تلاش کرنا چاہتے تھے، جس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا کہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ اتنے سال گزر گئے۔ سلطانہ بیگم اسے سمجھاتی، وہ لڑکی نہیں تو کوئی اور صحیح، تم کسی سے شادی کر لو۔ ہرگز نہیں ماں، جب تک وہ لڑکی میرے سامنے نہیں آئے گی اور میں اپنی اولاد کا چہرہ نہیں دیکھ لوں گا، مجھے ایک پل بھی سکون نہیں ملے گا۔ شاید یہ اذیت بے بسی میرے نصیب میں لکھ دی گئی ہے۔ وہ ہر پل ہر لمحے بہت اذیت کا شکار رہا تھا، لیکن آج ہی اچانک مہرو اور اس کا بیٹا، اس کی اولاد اس کے سامنے آ جائے گی، یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ بے بسی سے پکارتا رہ گیا۔ آخر وہ اسے تلاش کرے بھی تو کہاں کرے؟ تبھی اس کی نظر اسکول پر پڑی تھی۔ شاید وہ اسکول میں اپنے بچے کا ایڈمیشن کرانے آئی تھی۔ خوشی کی لہر اس کے وجود میں دوڑنے لگی۔ پھر لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بلاخر سے مہرو کے بارے میں پتہ چل گیا کہ وہ شہر کی نامی گرامی ایک مشہور و معروف بیرسٹر نائلہ چودھری کے گھر میں رہتی ہیں، جس نے اسے پناہ دے رکھی ہے۔ دوسرے دن وہ اس کے گھر میں موجود تھا۔ نائلہ بیگم نے اسے غور سے دیکھا تھا، پھر کہنے لگی، وہ یونیورسٹی گئی ہوئی ہے۔ ویسے تم جیسے کمظرف مرد کس طرح ایک عورت کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا سکتے ہیں؟ اب مہرو تمہیں اپنی زندگی میں قبول کرے یا نہ کرے، وہ اس کا فیصلہ ہے۔ اگر اس نے تمہیں قبول نہیں کیا تو تم آسانی سے اسے ڈائیورس دے دینا، تاکہ وہ اپنی آنے والی زندگی بہت اچھی اور بہتر گزار سکے۔ نائلہ بیگم کی بات سن کر وہ شدید اذیت کا شکار ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کوئی یونیورسٹی سے واپس آئی تھی، جبکہ محراب اپنے کمرے میں سو رہا تھا، کیونکہ اس کے لیے کل وقتی ملازمہ رکھی ہوئی تھی۔ نائلہ بیگم نے وہ جس شان بے نیازی سے چلتی ہوئی آ رہی تھی، اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہی ڈرپوک اور کمزور سی لڑکی ہے جو کئی سال پہلے شاہ خاندان کی بہو بن کر روحان شاہ کی زندگی میں آئی تھی، جسے ہر پل اذیت اور تکلیف دی گئی تھی۔ آج روحان شاہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھا تھا، لیکن مہرو نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مضبوطی سے ایک فیصلہ سنایا تھا۔ روحان شاہ، مجھے نہیں معلوم کہ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی جگہ بنے گی یا نہیں، لیکن اس بات کا فیصلہ میں ابھی نہیں کر سکتی۔ ابھی مجھے اپنی زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے۔ میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہتی ہوں، اپنے بیٹے کے بارے میں، اس لیے آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اگر کبھی میرا دل نرم پڑا تو میں آپ کے بارے میں سوچوں گی، اور یہ بچہ صرف میرا ہے، جسے میں نے اکیلے جنم دیا ہے۔ اس سے آپ کا یا آپ کے خاندان کا کوئی تعلق نہیں، اور آئندہ مجھ سے ملنے سے پہلے آپ کو اجازت لینا ضروری ہے۔ یہ کہتی وہ ٹھک ٹھک کرتے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ پیچھے ہارے ہوئے جواری کی طرح روحان شاہ اذیت سے آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ کیسے بتاتا کہ جتنی اذیت کا شکار وہ ہو رہی ہے، اتنی اذیت وہ اس وقت
اپنے دل میں محسوس کرتا جا رہا ہے اور کئی سالوں سے کر رہا ہے۔ مغرور و متکبر انسان ہمیشہ اپنوں کی محبت سے محروم رہتے ہیں، جیسے آج روحان شاہ اپنی محبت، اپنے رشتوں کو ہار گیا تھا۔ اگر آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ میں لازمی بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اور آپ کے خیال میں مہرو نے ٹھیک کیا یا نہیں۔ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔